بسم الله الرحمن الرحيم. إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. معزز شان حضرت علامہ مولانا غلام محمد صاحب زندہ شرفہ، استاذ القراء محسن اہل سنت حضرت مولانا قاری قربان علی صاحب زندہ شرفہ، حضرت مولانا حافظ حسن بلال صاحب، حضرت مولانا حافظ خلیل احمد صاحب، عاشق رسالت امام حافظ محمد حنیف صاحب، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ جس پہ کرم کرنا چاہتا ہے اسے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ جماعت اہل سنت کے اراکین، درس قرآن پاک کے منتظمین، ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں جو اندھیروں میں ہدایت کے چراغ جلا رہے ہیں۔ یہ درس قرآن کی محفل مسافران جنت کا راستہ روشن کر رہی ہے، آخرت کے مسافروں کا راستہ روشن کر رہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں کھو کر، غفلت میں مبتلا ہو کر آخرت کا نقصان نہ کر بیٹھنا۔ قرآن سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرتا ہے، قرآن ہارے ہوئے لوگوں کو جتوا دیتا ہے، قرآن مایوسی کی دلدل میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو مایوسی سے نکال دیتا ہے۔ آج ہمیں پہلے سے بھی زیادہ قرآن کی ضرورت ہے۔ قرآن تنہائیوں کا مونس ہے اور قرآن دکھوں کا ساتھی ہے، قرآن زخموں کی مرہم ہے، قرآن ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، قرآن بندوں کو رب سے ملا دیتا ہے۔ ہمارے پاس آنکھیں نہیں کہ ہم دیکھ سکیں قرآن کتنی بڑی طاقت کا نام ہے، قرآن کتنے بڑے خزانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ فتنوں کے اس دور میں ہمیں صاحب قرآن کی محبت دل میں بسا کر قرآن کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن پاک کے تسلسل کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، ورنہ آج آپ کے سامنے تحفظ ناموس رسالت پہ گفتگو کروں گا۔ دعا گو ہوں خالق کائنات حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ اہل ایمان والوں کو ہی اپنا دوست بنائیں۔ جو کافر ہیں وہ مومنوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں مسلمانوں کے سوا، یعنی اہل ایمان مسلمانوں کو چھوڑ کر
کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ اس وقت ہم جن مسائل میں مبتلا ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ 60 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے ملک 60 سے زیادہ ہیں، لیکن ہم ایک امت نہیں ہیں۔ ہم پاکستانی، ہم افغانی، ہم ترکی اور عراقی ہیں، ہم ایک امت نہیں۔ آج اگر اتحاد عالم اسلام ہو جائے اور مسلمان ملک مل کے ایک سکہ بنا لیں، جو سکہ سعودی عرب میں چلے وہی پاکستان میں چلے، اگر آج عالم اسلام اکٹھے ہو کے ایک سکہ بنا لیں تو مسلمان دنیا کی طاقتور قوم بن جائے۔ یہ جو بڑے بڑے سکے چل رہے ہیں، ڈالر اور یورو، یہ گر جائیں، لیکن ہمیں انہوں نے بلاکوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کوئی چائنا کے ساتھ ہیں، کوئی امریکہ کے ساتھ ہیں، یہ بڑی طاقتیں جو ہیں مسلمانوں کو انہوں نے تقسیم کر دی ہے۔ ہمیں ایک امت نہیں بننے دیں۔ آج اگر صرف یہ نعرہ ہی بلند ہو جائے نا کہ ہم ایک امت بنیں گے تو عالم کفر پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اگر مسلمان 2.25 ارب کلمہ گو اکٹھے ہو جائیں تو یہ ایک طاقت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے کہ مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے۔ اگرچہ ہمیں اس کی بظاہر کوئی صورت نہیں نظر آ رہی، لیکن دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ اتحاد عالم اسلام نصیب فرما۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محفل مینات مصطفیٰ زندہ باد۔ جو ایسا کرے یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست بنائے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق، وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ سے اس کا کچھ علاقہ نہ رہا، اللہ سے اس کا کچھ تعلق نہ رہا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ غیر مسلم قوتوں کے ساتھ عالمی سطح پر بین الاقوامی تعلقات رکھنے اور تعلقات نبھانے کا اسلام طریقہ بتاتا ہے۔ ان سے تجارت کی جا سکتی ہے، ان غیر مسلموں سے تعلق رکھا جا سکتا ہے۔ یہاں جو لفظ ہے وہ ہے اولیاء، انہیں اپنا دوست نہیں بنایا جا سکتا۔ دوست بنانا یہ اپنے راز دینا، اپنا خیر خواہ سمجھنا، یہ ہے لفظ ولی کی جمع اولیاء۔ ایک ہے محض ان سے تعلق رکھنا، اس تعلق کی تو اسلام اجازت دیتا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات جو ہیں ان غیر مسلموں سے تجارت بھی ہو سکتی ہے، مسلمان ان کے پاس نوکری بھی کر سکتے ہیں، شرعاً یہ جائز ہے۔ لیکن اس آیت میں جس بات کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست بنانا، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس حال میں ہی ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان غیر مسلم کو دوست بنائے کہ وہ اس سے ڈرتا ہے۔ اس آیت میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ان سے ڈرتے ہوئے ممکن ہے کہ ان سے ڈرتے ہوئے کوئی ان کو اپنا دوست بنا لے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ تو ڈرنا کس سے چاہیے؟ اپنے جیسے انسانوں سے یا اللہ سے؟ اللہ سے۔ راس الحکمت مخافت اللہ، تمام دانائیوں کی بنیاد اللہ کا خوف ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف آ گیا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس دل پر حکمت کا، عقل مندی کا دروازہ کھل جاتا ہے، دانش کا دروازہ کھل جاتا ہے، بصیرت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ختم ہو گیا،
کو اپنے نفس کا غلام بن جائے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ اپنے غضب سے تمہیں ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے، لوٹ کے جانا ہے. آج تک جو انسان دنیا میں آئے، اس وقت 6.25 7.25 7.5 ارب انسان دنیا میں موجود ہیں. لیکن اس سے پہلے جو لوگ آئے حضرت آدم سے لے گیا، کیا وہ اس دنیا میں بیٹھے رہے ہیں؟ جو آئندہ آئیں گے وہ یہاں رہیں گے. تو جس جگہ رہنا ہی نہیں، اس کی فکر کیوں آپ کو کھائی جا رہی ہے؟ جو پہلے آئے تھے نا وہ گزر گئے، جو آئندہ آئیں گے وہ بھی یہاں ٹھہریں گے نہیں. تو پھر اس جگہ عزت بنانے، اس جگہ ٹور بنانے کی فکر میں آپ اپنی زندگی کو کیوں برباد کریں؟ ہاں فکر کریں جہاں ٹھہرنا ہے، فکر کریں جہاں رہنا ہے. جا عزت چاہیے، لیکن وہاں عزت چاہیے جہاں لا زوال عزت ہو. دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وقتی طور پہ عزت مل گئی، پھر عزت ذلت میں بدل گئی. پیچھے اس بات کا ذکر گزرا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے. یہ اس کی اپنی حکمت ہے، اپنے راز. تو آخرت کی جو عزت ہے وہ لا زوال ہے. دنیا یہ تو سفر کی جگہ ہے، یہاں تو عارضی قیام گاہ ہے، جہاں پہلے لوگ آئے گزر گئے، آئندہ آئیں گے گزر جائیں گے. اس لیے دنیا کی زیادہ فکر اپنے دل پہ طاری نہ کریں. مولا علی شیر خدا کا یہ فرمان اپنے پلے باندھ لیں، وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جسے ضرورت کے مطابق رزق مل رہا، اور وہ پنجگانہ نماز نہ چھوڑتا. وہ اپنے رب کو راضی کرنے، اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنے میں لگا ہوا ہو، اور ضرورت کے مطابق اسے رزق مل رہا. آج بہت سارے مسائل کی وجہ یہ بھی ہے کہ قناعت کا لفظ دنیا سے ختم ہو گیا ہے. ہم لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. کپڑے کتنے مہنگے ہیں، گھڑی کتنی مہنگی ہے، گاڑی کتنی مہنگی ہے، بندے کا منصب کیا ہے، ہم اس کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں. اور اس بات پر یقین رکھیں، اس بات پر ایمان رکھیں، اللہ ظاہر دیکھ کے فیصلہ نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے. بعض لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، میں دنیا میں کوئی رتبہ نہیں بنا سکا. علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں جو دنیا میں اونچا رتبہ نہیں پا سکا، کیا وہ ناکام شخص؟ میں دنیا میں کوئی اونچا مقام نہیں حاصل کر سکا، تو دنیا میں اونچا مقام حاصل کرنا یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے ہی نہیں. حضرت خواجہ اویس کرنی کا نام آتا ہے، نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہے. اور دنیاوی اعتبار سے آپ کیا کرتے تھے؟ اونٹ چراتے تھے، مزدوری پہ، اپنے اونٹ نہیں تھے، مزدوری کرتے تھے، اونٹ چراتے تھے. اور مقام کتنا بلند ہے، خیر التابعین، مقام کتنا بلند ہے، حضور اپنا جبہ بھی گئے. تو اگر دنیا داری میں کوئی آپ سے آگے نکل گیا ہے، آپ پیچھے رہ گئے ہیں، تو دل چھوٹا نہ کریں. دولت فرعون کے پاس بڑی تھی، رتبہ نمرود کے پاس بڑا تھا، لیکن حقیقت اویسے کرنے کی گود میں ہے، حق اویسے کرنے کے پاس ہے. حقیقت پسند اگر آدمی بن جائے اور باطن کی طرف دھیان ہو تو زندگی آسان ہو جائے. جب سے ظاہر پرستی کو ہم نے اپنے اوپر طاری کر لیا ہے، بہت سارے مسائل پیدا ہو. یہ کافروں کی سوچ ہے کہ ظاہر ہی سب کچھ ہے. یہ کافروں کی سوچ ہے کہ بس ظاہر ہی سب کچھ ہے.
اسلام نے ہمیں یہ حقیقت بتائی ہے کہ جو اصل ہے وہ باطن ہے. انما الاعمال بالنیات. تو اصل کیا ہے؟ دل، باطن، یہ اصل ہے. روح یہ اصل ہے. باطن وچ چنگے جڑے ہوئے نہیں انج ظاہر چنگے تے کی چنگے. دل عشق نبی وچ رنگیا نہ گیا انج کپڑے رنگے تے. باطن وچ چنگے جڑے ہوئے نہیں انج ظاہر چنگے تے کی چنگے. تو حقیقت کیا ہے؟ وہ باطن ہے. آگے فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ. محبوب فرما دیجئے اگر تم اپنے سینوں میں چھپی ہوئی بات، اپنے سینوں کی بات کو چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ ہر حال میں اسے جانتا ہے. یعنی اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی وہ ظاہر بھی دیکھ رہا ہے، وہ باطن بھی دیکھ رہا ہے. آج ہی حج پہ جا رہے ہیں آج کل، اللہ آپ سب کو نصیب فرمائے. کبھی دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، آمین کہنے والے کی آمین قبول ہو جاتی ہے. تو جب آمین قبول ہوتی ہے تو پھر دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اللہ آپ سب کو حج نصیب فرمائے. حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ بیت اللہ شریف پر ایک نظر رحمت اور ایک نظر محبت فرماتا ہے. وہ جو اللہ کریم روزانہ ایک نظر فرماتا ہے نا کعبے پر، نظر محبت اور نظر رحمت، نظر محبت اور نظر رحمت، اس کی وجہ سے 24 گھنٹے کعبے پہ اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. طواف کرنے والے بھی وہ رحمتیں لوٹ رہے ہیں اور دیکھنے والے بھی رحمتیں لوٹ رہے ہیں. حالانکہ اللہ کریم نے نظر کتنی دفعہ فرمائی ہے؟ روزانہ ایک دفعہ. اور مومن کے دل پہ اللہ روزانہ 380 مرتبہ نظر فرماتا ہے. مختلف حدیثیں ہیں، ان کا خلاصہ میں آپ کو. بعض لوگوں کے دلوں پہ اللہ روزانہ ایک نظر فرماتا ہے، بعض کے دلوں پہ 360 نظریں فرماتا ہے. یہ اس کے رحمتوں کی کثرت ہے جسے اس انداز میں بیان کیا گیا ہے. تو مومن کا جو باطن ہے اللہ اس کو نظر محبت سے دیکھتا ہے. ویسے دیکھتا سب کے باطن کو ہے، لیکن دیکھنے میں فرق ہے. دیکھ میں کیمرے کو بھی رہا ہوں، دیکھ میں دیواروں کو بھی رہا ہوں، دیکھ میں اس لاؤڈ اسپیکر کو بھی رہا ہوں اور آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں، پر دیکھنے میں فرق ہے. جس نظر سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اس نظر سے تو میں اس لاؤڈ اسپیکر کو نہیں دیکھ رہا، یا جس نظر سے میں اس قرآن پاک کو دیکھ رہا ہوں اس نظر سے لاؤڈ اسپیکر کو تو نہیں دیکھ رہا. لاؤڈ اسپیکر کو میں مشاہدے کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، قرآن کو میں محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں. تو دیکھتا اللہ سب کے باطن کو ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کافر ہے. لیکن جب مومن کے باطن کو دیکھتا ہے تو محبت کی نظر سے دیکھتا، رحمت کی نظر سے دیکھتا. فرمایا محبوب فرما دیجئے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے تم اس بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہر ایک کو جانتا ہے. میں یہ تو جانتا ہوں کہ قالین بچھا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا اس میں داغوں کی تعداد کتنی ہے. اللہ داغوں کی تعداد بھی جانتا ہے. میں یہ تو جانتا ہوں کہ مسجد پہ لنٹر پڑا ہے، پر یہ نہیں جانتا کہ اس میں ریت کے ذرے کتنے تھے اور سیمنٹ کے ذرے کتنے تھے. اللہ ان ذروں کی تعداد بھی جانتا ہے، وہ علم کلی رکھتا ہے. آگے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ ہر شے پر قابو رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے. یہ آیت بڑی ہمت افزا ہے. یہ آیت کبھی ہمیں مایوسی میں نہیں ڈوبنے دیتی. اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. حالات
آج کل ہمیں جو ماہرین معاشیات ہیں وہ بڑا پاکستانیوں کو ڈرا رہے ہیں، ملک ڈیفالٹ کرنے لگا ہے، ریزرو آدھے سے زیادہ خرچ ہو گئے ہیں، پاکستان کے جو ریزرو تھے وہ ختم ہو رہے ہیں، فلاں تاریخ تک کہیں ملک دیوالیہ نہ ہو جائے، فلاں ملک سے مانگو، فلاں ملک سے مانگو۔ ٹھیک ہے، پاکستان کا جو بینک ہے اس میں اسٹیٹ بینک میں تو پیسے گھٹ گئے، ریزرو ختم ہو گئے، کیا اللہ کے خزانوں میں بھی کمی آ سکتی ہے؟ ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے، تو اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ یہ آیت ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اگر دنیا میں مسائل پیدا بھی ہو جائیں، پیسے گھٹ بھی جائیں، ملک دیوالیہ بھی ہونے لگے، پھر بھی اس رب کو پکارے جو ڈوبتی کشتیوں کو کنارے لگا دیتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں کبھی مایوس نہ ہو، لیکن ہم اپنے ایمان سے کام نہیں لے رہے، اپنے ایمان کو بروئے کار نہیں لا رہے، ہم اپنی عقل سے ہی سب کچھ سوچتے ہیں۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جو میرا علم ہے وہ میرا ایمان ہے، نہیں۔ اگر ہمارا علم ہمارا ایمان بن جائے تو کسی کی تہجد بھی قضا نہ ہو۔ علم ہمیں بہت ساری چیزوں کا ہے، پر ہمارا سارا علم ہمارا ایمان نہیں ہے۔ یہ علم تو آپ کو ہے کہ ہر رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ پکارتا ہے اپنی شان کے مطابق کہ ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کیا جائے۔ حدیث پاک سنی ہوئی ہے آپ نے کہ ہر رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور صدائے رحمت بلند کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے۔ یہ ہمارا علم ہے، لیکن یہ ہمارا ایمان نہیں بنا۔ اگر یہ ایمان بن جائے تو کبھی تہجد قضا ہے۔ ہاں، اس پر ایمان ہے کہ حدیث ٹھیک ہے، یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے جو ہمیں حاصل ہے، کمال ایمان نہیں حاصل۔ اگر علم ایمان بن جائے، یہ علم ہے کہ جھوٹ بولیں تو آخرت میں کیا ہوگی؟ سزا۔ ابھی اگر ڈال جائے ایمان میں تو بندہ جھوٹ بولے۔ وہ جو ایمان کا پہلا درجہ نا صرف ماننا، وہ ہمیں حاصل ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے ایمان مطلوب، اللہ ہمیں اس ایمان کے مقام پر لانا چاہتا ہے، کمال ایمان۔ اگر ہمارا علم ہمارا ایمان بن جائے تو زندگی کی کیفیت ہی بدل جائے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی نہیں۔ دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار کلوئی۔ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ بگڑے ہوئے حالات کو درست کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دستے دعا پھیلاتے رہیں، دستے سوال دراز کریں۔ میرا رب ایسی صورت پیدا فرما دیتا ہے بگڑے ہوئے حالات سمجھ جاتے ہیں، بگڑے ہوئے حالات درست ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں جس طرح کہ حضرت علامہ غلام محمد صاحب بیان فرما رہے تھے، جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، وہاں ہمارے ایمان پہ بھی حملہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہندوستان کی ایک بدبخت اور بدنصیب عورت نے سید العالمین خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الخلائق محسن انسانیت معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کے کلمات بولے۔ ہندوستان کے مسلمان
اس پر صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں، لیکن وہ تو تہذیبی دباؤ میں ہیں، وہ ہندوؤں کے اندر رہتے ہیں، انہیں بہت سارے مسائل ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آواز کو اس طرح اٹھائیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہمت ملے اور ہندو ان پہ ظلم نہ کر سکے، ورنہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اس وقت بھرپور طریقے سے آواز کو اٹھانا مشکل ہے، وہ تہذیبی دباؤ میں ہیں، اس کے باوجود وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ تحفظ ناموس رسالت کے لیے پہلے ضروری ہے شعور ناموس رسالت۔ جب ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ عزت کس درجے کی ہے، کس مقام کی عزت ہے، جب ناموس رسالت کا شعور ہوگا، پھر ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے جذبہ پیدا ہوگا۔ ناموس کہتے ہیں عزت کو، اور ناموس رسالت اللہ کے رسول کی عزت۔ حضور کی عزت کا مقام کیا ہے؟ جتنا کسی کا مقام ہے اتنا ہی احترام ہے، مقام بڑا تو احترام بھی بڑا۔ شاگرد نے استاد کا احترام کرنا ہے یا استاد نے شاگرد کا؟ جو نہیں بولے ان کا کیا خیال ہے؟ استادوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے جب شاگرد آئے؟ احترام کس نے کرنا ہے، شاگرد نے یا استاد نے؟ جس کا مقام بڑا ہے اس کا احترام بھی بڑا۔ اب اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہے تو ہمارے آقا کریم کا مقام ہے، اس لیے خدا کے بعد سب سے بڑا احترام ہے تو رسول اللہ کا احترام ہے۔ مخلوق میں اور کسی کی عزت رسول کے برابر نہیں۔ حضور کی عزت سب سے بلند ہے، کیوں؟ مقام سب سے بلند ہے، جس کا جتنا مقام ہے اتنا ہی احترام ہے۔ کفر اور اسلام کی تیسری بڑی جنگ غزوہ احزاب، پہلی جنگ ہے بدر، دوسری احد، اور تیسری بڑی جنگ غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اس سے کفار واپس جا رہے ہیں، مدینہ منورہ سے لشکر واپس جا رہے ہیں کافروں کا۔ واپسی کے سفر میں ایک جگہ بڑے بڑے کافر سرداروں نے بیٹھ کے میٹنگ کی، انہوں نے کہا آج کے بعد ہم مدینہ منورہ کی طرف لشکر لے کے آنے کے قابل نہیں رہ گئے، اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں اس کے بعد وہ کوئی لشکر لے کے نہیں آئے۔ ہم بدر میں آئے ناکام گئے، احد میں آئے ناکام گئے، اب تیسری دفعہ ہم آئے بڑا لشکر لے کے ناکام ہو کے واپس گئے، آئندہ تو ہم اتنا بڑا لشکر اکٹھا کر کے حملہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہ گئے۔ ایک کافر نے کہا اگر آئندہ ہم لشکر نہیں لا سکتے تو پھر اسلام پھیلے گا، اس کو کیسے روکنا ہے؟ اب جس نے پہلے بات کی تھی اس نے جواب دیا، اس نے کہا ہم اپنی تلواریں رسول کے وجود تک نہیں پہنچا سکے، اب اپنی زبانوں کو تلوار بنا دو، لڑائی کا میدان بدل دو، جھوٹا پراپیگنڈا کرو، افواہیں پھیلاؤ، اپنی زبان سے حضور کی معاذ اللہ شخصیت پہ حملہ کرو تاکہ لوگ حضور کے قریب ہی نہ جائیں، اسلام قبول ہی نہ کریں۔ ایک ہے وجود کا قتل، ایک ہے شخصیت کا قتل۔ وجود کا قتل تو تلوار سے ہوتا ہے، شخصیت کا قتل زبان سے ہوتا ہے، جھوٹے پراپیگنڈے سے ہوتا ہے۔ تم عرب کی وادیوں میں پھیل جاؤ اور ایسا پراپیگنڈا کرو کہ یہ بڑے بڑے قبیلے جو ہیں یہ حضور کے قریب ہی نہ جائیں، اسلام قبول ہی نہ کریں۔ تو اس دور کے جو کافر تھے انہوں نے سوچا کہ ہماری تلواریں رسول کے بدن تک نہیں پہنچ سکیں
تو چلو اپنی زبان سے اب کیا کرو، جھوٹا پراپیگنڈا کرو، افواہیں پھیلاؤ، شخصیت کا قتل کرو، کردار کشی کرو۔ یہ خبر جب پہنچی حضور کی بارگاہ میں کہ اب انہوں نے یہ پروگرام بنایا، یہ پراپیگنڈا کیا، تو حضور کا دل دکھا۔ میں انہیں دوزخ سے نکال کے جنت کا راہی بنانا چاہتا ہوں، میں انہیں اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لانا چاہتا ہوں، میں ان کے نفع کے لیے تبلیغ کر رہا ہوں، انہیں حیوانیت کے مقام سے اٹھا کے فرشتوں سے افضل و اعلیٰ بنانا چاہتا ہوں، اور یہ میرے خلاف ہی زبانیں چلا رہے ہیں۔ جب حضور کا دل دکھا تو اللہ کریم نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کے سینے پہ تسکین نازل کر کے آ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب عرب کے یہ چند کافر آپ کے خلاف زبان استعمال کر لیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ اور اس کے سارے فرشتے وہ تو آپ پر درود بھیج رہے ہیں۔ یہ چند کافر کردار کشی کر رہے ہیں، یہ چند کافر اپنی زبانیں آپ کے خلاف چلا رہے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے محبوب پہ درود پڑھو اور سلام پیش کرو جیسے سلام پیش کرنے کا حق ہے۔ اب منظر کیا بنتا ہے؟ ادھر مشرکین بے ادبی کر رہے ہیں، اللہ درود بھیج رہا ہے، فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اہل ایمان درود بھیج رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کی منظر کشی کی ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ مشرکین نے اس دور میں زبانیں چلائیں، پراپیگنڈا کیا، لیکن نقصان کس کا ہوا ہے؟ جو حضور کی بے ادبی کر رہے تھے انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے، حضور کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اللہ نے پہلی وعدہ کر لیا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ نے وعدہ فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ خسرو پرویز نے خط پھاڑا، میرے آقا کریم نے فرمایا مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، اس نے میرا خط پھاڑا ہے، اللہ نے اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ جو بے ادبی کر رہے تھے ان کے اپنے نام مٹ گئے، ان کی اپنی ذات کو نقصان ہوا ہے، کوئی حضور کا نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ حضور کے وجود کی حفاظت کرنے والا بھی ہے اور آپ کی شخصیت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آج ہندوستان کے بدبختوں نے بے ادبی کی ہے تو حضور کا کوئی نقصان نہیں، انہوں نے اپنا نقصان کیا۔ حضور کا ذکر تو پہلے سے بڑھتا جا رہا ہے۔ شعور ناموس رسالت کے حوالے سے جو میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ یہ شخصیت کے قتل کی کوشش ہے، یہ حضور کی ذات پر حملہ ہے۔ اس پہ حملہ ہے؟ حضور کی ذات پہ حملہ ہے، یہ کردار کشی ہے۔ اور حضور کی عزت کس کی عزت ہے؟ قرآن بتاتا ہے حضور کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون۔ قرآن بتاتا ہے حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ قرآن بتاتا ہے حضور کا بلاوا خدا کا بلاوا ہے، آذان من اللہ ورسولہ، جسے حضور بلا رہے ہیں اسے خدا بلا رہا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، جسے حضور آزاد کریں اسے اللہ نے آزاد کیا ہے۔ حضور کا بلاوا خدا کا بلاوا، حضور کا دروازہ خدا کا دروازہ، حضور کی بیعت خدا کی بیعت، حضور کی اطاعت خدا کی اطاعت، اسی طرح حضور کی عزت خدا کی عزت۔ جو حضور کی عزت پہ حملہ کر رہا ہے وہ عزت خدا پہ حملہ کر رہا ہے۔ ولی تو بہت چھوٹے درجے پہ ہے کہ نبی کا غلام ہے، پر حدیث قدسی ہے جو ولی سے دشمنی کرے رب کہتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔
من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. تو جسے جو ولی کی دشمنی کرے اللہ اسے اعلان جنگ کر رہا ہے. تو جو نبی کی دشمنی، رتبہ کس کا زیادہ ہے، ولی کا یا نبی کا؟ عزت رسول عزت خدا ہے. تیسرا پہلو شعور ناموس رسالت کا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کی عزت حضور کی عزت ہے. جو حضور کی عزت کر رہے ہیں نا وہ پہلے سارے نبیوں کی عزت کر رہے ہیں، اور جو حضور کی بے ادبی کر رہے ہیں وہ پہلے تمام نبیوں کی بے ادبی کر رہے ہیں. اس لیے کہ ان نبیوں کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ حضور نے پورا فرمایا ہے. ان نبیوں کے اوپر نازل ہونے والی کتابوں کا جو پیغام ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے. آج اگر کوئی ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو کم و بیش 1.25 لاکھ نبی اپنی قبروں میں بیٹھ کے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. سارے نبی اس پہ خوش ہوتے ہیں جو عزت رسول کے لیے آواز اٹھاتا ہے، کیونکہ ان سارے نبیوں کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ مخلوق کو خالق سے جوڑنا، اور یہ مقصد حضور کی آمد سے پورا ہو رہا. دین حضور پہ مکمل ہوا. حضرت آدم نے بھی اللہ کا دین پہنچایا، حضرت نوح نے بھی، حضرت ابراہیم نے بھی، حضرت موسیٰ نے بھی، حضرت عیسیٰ نے بھی، پر دین مکمل نہیں ہوا تھا. دین حضور پہ مکمل ہوا. اس لیے ان نبیوں کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ حضور کی آمد سے پورا ہوا ہے. تو حضور کی عزت خدا کی عزت، حضور کی عزت تمام نبیوں کی عزت. چوتھا پہلو عزت رسول کا. حضور کی عزت میں انسانیت کی فلاح ہے، اور جو توحید رسالت کر رہا ہے وہ انسانیت کو بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس کی میں تشریح نہیں کروں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں. آج جو بے ادبی کر رہے ہیں گائے کا پیشاب پیتے ہیں. آج جو بے ادبی کر رہے ہیں بتوں کے آگے سر چکاتے ہیں. اس سے پہلے یورپ میں، امریکہ میں گستاخی کی گئی، وہ سور کا گوشت کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ان کی خوراک پلید، ان کے رشتے پلید، نکاح کے بغیر ہی بچے پیدا کیے. یورپ میں، امریکہ میں کتنے شناختی کارڈ ایسے ہیں شناختی کارڈ پہ باپ کا نام کوئی نہیں لکھا، صرف ماں کا نام. اور بچہ ماں سے پوچھتا ہے میرا باپ کون ہے؟ ماں بتا ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں بتا سکتی؟ یہ وہاں عیب ہی نہیں سمجھا جاتا. ماں بتا ہی نہیں سکتی بچے کو تیرا باپ کون ہے. اب وہ لوگ چاہتے ہیں پاکستان میں بھی ایسا ہی ماحول بن جائے. وہ لوگ چاہتے ہیں عالم اسلام میں بھی ایسا ماحول بن جائے. ان کی خوراک پلید، ان کی معیشت سود پہ کھڑی ہے، ان کے رشتے پلید. اور حضور تشریف لائے ہیں تو آپ کی آمد کا مقصد ہے وَيُزَكِّيهِمْ، حضور آئے ہیں پاک کرنے. ہمارے آقا کریم فرماتے ہیں کھاؤ تو پاک، پیو تو پاک، پہنو تو پاک، رشتے ہوں تو پاک، سوچ ہو تو پاک، کردار ہو تو. حضور پاکیزگی کے پیغمبر ہیں، دنیا کو پاک کرنے تشریف لائے. جعلت لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا. حضور خود پاک ہیں اور آپ نے دنیا کو نظام طہارت عطا کی ہے، پاکیزگی کا نظام عطا کیا ہے. جسے پاکیزگی پسند ہے وہ حضور سے محبت کرتا. سارا جسم صاف ستھرا ہے، ہاتھ پہ زخم ہے، مکھی کہاں بیٹھے گی؟ صاف بدن پہ یا زخم پہ؟ اس کا مطلب یہ ہے بعض وجود ایسے ہوتے ہیں انہیں پاکیزگی سے محبت نہیں ہوتی، گندگی سے محبت ہوتی. مکھی ستھرے بدن پہ نہیں بیٹھتی، گندے بدن پہ بیٹھتی. جسے پاکیزگی سے محبت ہے اسے حضور سے محبت ہے. اور جو حضور کی بے ادبی کر رہا ہے وہ بتا رہا ہے میرا باطن مکھی کی طرح گندگی کو پسند کرتا ہے، ناپاکی کو پسند کرتا ہے.
تو حضور کی عزت پاک کے ساتھ انسانیت کی فلاح جڑی ہوئی ہے۔ حضور نے دنیا کو نظام اخلاق عطا کیا ہے۔ اولاد کو چاہیے ماں باپ کا ادب کرے۔ شاید میں نے یہ بات یہاں بیان کی ہو، رمضان شریف میں حرمین شریفین میں حاضری ہوئی، باوضو مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن پاک میرے سامنے ہے۔ مسجد نبوی کے سین میں ہندوستان کا ایک نوجوان مسلمان ملا، مسجد نبوی کے سین میں۔ تو مجھے دیکھ کے کہتے آپ کا یہ نام ہے؟ میں نے کہا میرا یہ نام ہے۔ تم کون؟ اس نے کہا میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں۔ اس نے اپنا علاقہ بھی بتایا اور رٹکت طاری ہوگی اس نوجوان پہ۔ کہتا ہے میں ہندو معاشرے میں رہتا ہوں، میں نے اپنے ماں باپ پہ بڑے ظلم کیے، میں نافرمان تھا اپنے ماں باپ۔ یہ لفظ اس نے بولا، اس لیے میں آپ کے سامنے بول سکتا، میں اپنے ماں باپ پہ ظلم کرتا تھا، ہندو معاشرے میں رہتا تھا، وہی رنگ میرے اوپر چڑھا ہوا۔ کسی دوست نے آپ کا ایک کلپ مجھے واٹس ایپ پہ بھیجا جو والدین کی شان میں تھا۔ میں نے آپ کی تقریر سنی، اللہ نے میرے دل میں ماں باپ کی محبت پیدا کی۔ کہتے ہیں میں نے آپ کی وہ تقریر سن کے ماں باپ سے معافی مانگی، میں روتا رہا کہ میں مسلمان ہوں اور میں ماں باپ پہ ظلم کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے ماں باپ سے معافی مانگی، انہوں نے مجھے معاف کر دیا، انہوں نے مجھے دعا دی، ان کی دعا کا صدقہ آج میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، حضور کے روزے پہ حاضری نصیب ہو۔ میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو میرا اس نے بیان سنا تو میں نے تو حدیثیں ہی سنائی نا، اصل برکت تو حضور کے پیغام کی ہے نا، جس نے اس کے دل کو بدلا ہے۔ تو میرے آقا کریم کی تعلیمات آج بھی اخلاق سنوار رہی، آج بھی بگڑے ہوئے انسانوں کو سنوار رہی۔ انسان بگڑ جائے تو شیطان سے بدتر، سنور جائے فرشتوں سے افضل۔ میرے آقا کریم محسن انسانیت ہے، معلم اخلاق ہے۔ جسے اچھے اخلاق سے محبت ہے اسے حضور سے محبت۔ تو عزت رسول کے ساتھ انسانیت کی فلاح جڑی ہوئی ہے۔ یہ تو میں نے شعور ناموس رسالت کے حوالے سے عزت رسول کی عظمت بیان کی ہے۔ اب اس کا شرعی حکم سنیں کہ حضور کی عزت پاک کا مرتبہ کیا ہے۔ دنیا میں بڑی کتابیں ہیں پر جو عزت قرآن کی ہے وہ دوسری کتابوں کی۔ ریاضی کی کتاب یہاں پڑی ہوئی، اور ریاضی کی کتاب جس میں حساب ہے، جس میں جیومیٹری ہے، جس میں الجبرا ہے، وہ کتاب اگر میں اٹھا کے پھینک بھی دوں نا یہاں تو شاید میرے دل کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور قرآن کے بارے میں تو کوئی مومن سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ وہ بھی کتاب ہے، یہ بھی کتاب، پر عزت برابر نہیں ہے۔ اللہ نے جو حضور کو مقام عزت عطا فرمایا ہے، وہاں بے ادبی کی سوچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ چھوٹی سی بے ادبی بھی کافر بنا دیتی۔ کوئی ہمیں گالی دے، مجھے گالی دے، آپ کو گالی دے، کافر نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا۔ اور حضور کی بارگاہ میں ادنا بے ادبی کرے، کافر ہو جائے۔ عزت رسول عزت خدا ہے، عزت رسول عزت انبیاء ہے، عزت رسول عزت دین ہے، اللہ کے دین کی عزت۔ اور حضور کا اپنا جو مقام ہے وہ خدا کے بعد سب سے بلند ہے۔ اس مسجد پہ ہندو حملہ کریں، اس مسجد کو گرانا ہے، یہ چھوٹا حملہ ہے۔ اگر کعبہ شریف پہ حملہ کریں، معاذ اللہ کہ کعبہ شریف کو گرانا ہے، یہ بھی چھوٹا حملہ ہے۔ عزت رسول پہ حملہ کعبے سے بھی بڑا حملہ۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، سر سے جدا، سر سے جدا۔ مقابلتاً کعبہ شریف پہ حملہ بڑا حملہ ہے یا عزت رسول پہ حملہ بڑا حملہ ہے؟ مسئلہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کتنا حساس مسئلہ ہے۔ اگر اس وقت کافر اعلان کرتے ہم نے کعبے پہ حملہ کرنا ہے، آپ اسی طرح خاموش ہو کے بیٹھے رہتے۔ اگر وہ تاریخ دیتے فلاں تاریخ ہم نے حملہ کرنا ہے کعبے پہ، تو مسلمان اسی طرح آرام سے بیٹھے رہتے۔ کعبہ شریف پہ حملہ چھوٹا حملہ ہے، عزت رسول پہ حملہ اس سے بڑا حملہ ہے۔ مسجدوں کی عزت
کعبہ شریف کی عزت اور پوری امت مسلمہ کی عزت یہ عزت رسول کی وجہ سے ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماز نام مصطفیٰ۔ کعبہ شریف کی عزت اور مساجد کی عزت، مدارس کی عزت، خانقاہوں کی عزت اور پوری امت مسلمہ کی عزت یہ عزت رسول کی وجہ سے ہے۔ دین کی عزت عزت رسول کی وجہ سے۔ اس لیے یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ حضور کی عزت پہ حملہ پوری امت مسلمہ پہ حملہ ہے۔ پچھلے دنوں ایسے بھی ہیں، آخر حضور کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان تو ہم ہیں، پاکستان کے مسلمان گناہگار ہو سکتے ہیں، حضور کے غدار ہیں۔ اسمبلی میں ہندوستان کے خلاف ہی تقریر کرتے ہوئے ایک ممبر نے کہا ہے پاکستان کی قومی کہ امام مالک کا فرمان ہے اگر حضور کی عزت پہ حملہ ہو تو پھر امت کے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ یہ ایک تقریر کی ہے قومی اسمبلی کے ممبر نے، تو اس کے بعد ایک خاتون کھڑی، وہ بھی ممبر ہے اسمبلی کی، اس نے کہا یہ رکن قومی اسمبلی کہہ رہا تھا کہ حضور کی عزت پہ حملہ ہو تو امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، تو پہلے مجھے یہ بتائیں کیا پہلے امت زندہ ہے؟ وہ تو پہلے مر چکی ہے۔ یہ تو ان کے لیے نا جو پہلے زندہ ہو اور پھر حضور کی عزت پاک پہ حملہ ہو تو وہ اپنے آپ کو نثار کر دیں، لوٹا دے، تو جو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں۔ تو نے کہا پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں کہ کیا آپ پہلے زندوں میں، کیا آپ اپنے آپ کو زندہ قوم سمجھتے، زندہ امت سمجھتے؟ اور اگر امت زندہ ہوتی کبھی کافروں کی جرت نہ ہوتی اس طرح حضور کی بے ادبی کر سکتی۔ اگر انہیں پتا ہوتا یہ امت زندہ ہے، اگر انہیں پتا ہوتا یہ امت زندہ ہے، ان میں آج بھی وہ قائد، وہ لیڈر موجود ہیں جو ان کی صحیح رہنمائی کر کے ہمارا گریبان پکڑ سکتے ہیں، پھر انہیں جرت ہی نہ ہوتی بے ادبی کی۔ انہیں جرت کیسے ہوئی بے ادبی کی؟ یہاں کوئی امریکہ کے خلاف تقریر کرے نا قانون حرکت میں آ جاتا ہے، کیوں؟ امریکہ طاقتور ہے۔ یہاں کوئی چائنا کے خلاف تقریر کرے حکومت ایکشن لیتی ہے، کیوں؟ چائنا طاقت والا ہے۔ تو اگر کافروں کو پتا ہوتا مسلمان بھی طاقت والے ہیں تو کیا وہ جرت کرتے بے ادبی؟ ہماری کمزوری ہے کہ وہ بے ادبیاں کر رہے ہیں، یہ ہماری نالائکی اور نااہلی ہے کہ وہ بے ادبیاں کر رہے ہیں۔ اور دوبارہ کہہ رہا ہوں ہندوستان کے مسلمان تو تہذیبی دباؤ میں ہیں، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ یہ اس طرح آواز اٹھائیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک ہمت ملے اور ایک حوصلہ ملے۔ مسلمان کی سب سے بڑی دولت محبت رسول ہے، اور 1985 سے آج 2022 تک یہ جو تحریک ارتداد چل رہی ہے، تحریک اہانت رسول چل رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ علامہ اقبال نے عرصہ پہلے نشاندہی کی تھی، ابلیسی طاقتیں چاہتی ہیں وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ ایک ایسی تحریک چلاؤ کہ مسلمانوں کے دلوں سے حضور کا پیار نکل جائے، حضور کی محبت گھٹ جائے، یہ حضور کے عشق میں جینا چھوڑ دیں، ان کے دلوں سے حضور کی محبت نکال دو۔ اور آئیں آج درس قرآن میں بیٹھنے والوں، عشاقان رسول، آئیں آج اس طرح حضور کا ذکر کریں کہ دنیا کو پتا چل جائے یہ دیوانے جیتے جی تو کیا مر کے بھی اپنے آقا کا ذکر چھوڑنے والے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ آپ کہیں گے ہم مسجد میں آواز بلند بھی کر لیں تو دنیا کو کیسے پتا چلے گا؟ یہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے نا پتہ نہیں کہاں تک آپ کی آواز پہنچائے گا۔ دنیا کو پتا چلے مسلمان ہر دکھ برداشت کر سکتا ہے، اہانت رسول نہیں برداشت کر سکتا۔ اب کوئی ہے جو مردوں کی طرح نعرہ لگائے؟
تعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ایک کیمرہ تو یہ لگے جو دنیا والوں کو دکھائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، پر میرا ایمان ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. ایک کیمرہ وہ بھی لگا ہے جو ہمیں لائیو گنبد خضرا میں دکھا رہا ہے کہ آج ڈالو والی کی مسجد میں بیٹھے غلامان رسول کس طرح حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. دنیا والے دیکھیں یا نہ دیکھیں، اللہ کے رسول آپ کو دیکھ رہے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا. جب اس عورت نے گستاخی کی ہے تو بعد میں اس نے ایک ٹی وی والوں کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جو باتیں میں نے کی ہیں وہ تو مسلمانوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، میں نے تو وہاں سے پڑھ کے ان کو بتائی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گستاخی کر دی ہے. یہ باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. مجھے بہت سارے دوستوں نے یہ پیغام بھیجا ہے، اس کا وہ کلپ سنایا ہے. کئی شہروں میں میں جاتا ہوں درس قرآن کے لیے، کئی دوستوں نے وہ کلپ سنایا. دیکھیں جی وہ کہہ رہی ہے یہ باتیں آپ کی کتابوں، کیا بخاری شریف کی حدیث نہیں کہ 9 سال کی عمر میں ام المومنین مخدومہ کائنات عابدہ زاہدہ راکعہ خاشعہ معلمہ اسلام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور نے نکاح فرمایا؟ کیا یہ بخاری شریف کی روایت؟ اب وہ کہتی ہے کہ یہ تو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو کچھ میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا. اسے کہتے ہیں فکری دھاندلی، فکری کرپشن، دھاندلی. ذرا غور سے سنیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں کسی کافر کو اسلام کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہو وہ پوچھے، ہم اس کو جواب دیں گے. پوری دنیا میں کوئی کافر اسلام کے بارے میں کنفیوژن میں مبتلا ہے کہ اس مسئلے کی مجھے نہیں سمجھ، اس کا جواب دو، دلیل دو، سمجھاؤ. علماء پابند ہیں کہ وہ دین سکھائیں، قرآن سمجھائیں. اور اگر ہم اس منبر پہ بیٹھ کے اسلام کے بارے میں ہونے والے سوالات کے جوابات نہیں دے سکتے تو پھر ہم اس منبر پہ بیٹھنے کے حقدار. دوبارہ کہہ رہا ہوں، مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں کوئی کافر اسلام کے بارے میں سوال کرے، علماء پابند ہیں اس کو جواب دینے کے. ہم سوال سنیں گے، سوال کا جواب دیں گے. کوئی کنفیوژن ہے وہ دور کریں گے، کوئی دلیل مانگو دلیل دیں گے، لیکن سوال میں کوئی لفظ بے ادبی والا نہیں ہونا چاہیے، انداز بے ادبی والا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، شریعت کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، فقہ کی اور تفسیر حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں درس نظامی میں. تو روز طالب علم استادوں سے سوال پوچھتے ہیں، یہ مسئلہ ایسے کیوں ہے، یہ ایسے کیوں نہیں. روز استاد جواب دیتے ہیں. تو کنفیوژن دور کرنے کے لیے شاگرد روز سوال کرتے ہیں درس نظامی میں، استاد روز جواب دیتے ہیں. یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. سوال ہو سکتا ہے، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی اس بات کی مجھے سمجھ نہیں، آپ جواب دیں، لیکن سوال میں کوئی لفظ بے ادبی والا نہیں ہونا چاہیے، کوئی انداز گستاخی والا نہیں ہونا چاہیے. اس عورت نے گستاخی کی ہے، توہین کی ہے، سوال نہیں کیا. میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. زید آیا گھر، اس نے پوچھنا ہے کہ ابا جان کہاں ہیں، والدہ سے پوچھنا ہے. تو وہ کہتا ہے امی جان ابو کہاں ہیں. تو آپ سب کہیں کہ بڑے اچھے ادب والے لہجے میں اس نے پوچھا کہ امی جان میرے ابو کہاں ہیں، بڑے اچھے لفظ اس نے بولے. لیکن یہی شخص زید گھر آئے، ماں بیٹھی ہے قرآن پڑھ رہی ہے یا کوئی کام کر رہی ہے، یہ آگے کہ تیرا قسم کتنے ہے، قسم ہے یا نہیں ہے. ویسے اس کی ماں کا قسم ہے نا، پر یہ لفظ ادب ہے، بے ادب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بے ادب ہوگا. اس نے لفظ بے ادبی والے بولے.
میں اسے سخت لفظ بول کے بھی مثال دے سکتا ہوں پر نہیں دے رہا، کیونکہ مسجد ہے، قرآن کا ماحول ہے۔ اب سوال پوچھنا اور ہے، بے ادبی کرنا اور ہے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، کوئی سوال پوچھے اسلام کے بارے میں، اور میں یہ بات بھی کلیئر کر دوں، کہہ رہا ہوں نا کہ سوال پوچھے، کوئی پوچھے تو جواب دینا ہمارا فرض ہے، یہ بات بھی میں آپ کے سامنے کلیئر کر رہا ہوں، اسلام پر کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا ستھرا کلیئر کنسپٹ۔ ہاں اگر ہمیں سمجھ نہیں تو ہمارا قصور ہے، ہمیں دین سیکھنا چاہیے، ورنہ اسلام پر تو کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا جسے اعتراض کہیں۔ غلط فہمی ہے، وہ جو کافروں نے کہا تھا نا پراپیگنڈا کریں گے، وہ پراپیگنڈا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جس نے دین سیکھ لیا ہے نا، دنیا کے کسی کونے سے آپ اس پر اعتراض کریں وہ جواب دے سکتے ہیں۔ علمی دنیا میں اسلام نے اپنی سچائی کو منوا لیا ہے، علمی دنیا میں اسلام کا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا، کوئی ایسا اعتراض ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے بارے میں علماء سوچنے لگ جائیں بھئی اس کا جواب کیا ہے۔ اسلام ایسا ستھرا واضح مذہب، آسان دین۔ ہاں جیسے ان کافروں نے کہا تھا نا غزوہ احزاب سے واپسی پہ کہ زبانوں کو تلوار بنا دو اور جھوٹا پراپیگنڈا کرو، افواہیں پھیلاؤ، وہ کام آج تک یہ کر رہے ہیں۔ اب اس عورت نے کیا بے ادبی کی ہے؟ اس نے کہا ہے جی 9 سال کی عمر میں ام المومنین سے حضور نے نکاح فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت نے اجازت دی ہے بچی بالغ ہو جائے رخصتی ہو سکتی ہے، بالغ بچہ نکاح ہو سکتا ہے، رخصتی ہو سکتی ہے۔ بچیاں کب بالغ ہوتی ہیں؟ 9 سال سے 12 سال کی عمر۔ یہ جو 3 سال ہے نا، ان میں بچیاں عام طور پہ بالغ ہو جاتی ہیں، ام المومنین۔ اور عرب میں تو 9 سال کی عمر میں بچیاں بالغ ہو جاتی تھی۔ ہر علاقے کی اپنی آب و ہوا ہے، سرد علاقوں کے اور معمولات ہیں اور گرم علاقوں کے اور معمولات ہیں۔ عرب شریف میں 9 سال کی عمر میں بچیاں بالغ ہو جاتی تھیں، تو ام المومنین جب بالغ ہوئی ہیں پھر ان کی رخصتی ہوئی ہے اور حضور کے گھر آئی ہے۔ تو بالغ بچی کے ساتھ نکاح کرنا کیا یہ کوئی عیب ہے؟ تو اس نے عیب بنا کے پیش کیا۔ پہلے تو یہ ثابت کرو کہ بالغ کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اپنا ان کا حال کیا ہے، تحقیق کے بعد یہ بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ان کی کتابیں رامائن، ان کے 3 رام ہیں جن کی عبادت زیادہ کی جاتی ہے۔ ان میں جو ان 3 راموں میں بھی، رام جانتے ہیں نا، یہ رام بولتے ہیں، تو جس رام کی زیادہ عبادت ہوتی ہے وہ ہے رام چندر۔ 3 ان کے رام ہیں، ان راموں میں زیادہ جس کی پوجا یہ کرتے ہیں وہ رام چندر ہے۔ رام چندر کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، کھلا چیلنج میں آپ کو دیتا ہوں، صرف نیٹ پہ آپ خود ریسرچ کر رہے ہیں رام چندر کے حالات۔ 15 سال کی عمر میں اس نے شادی کی ہے سیتا کے ساتھ۔ رام چندر کی عمر تھی 15 سال اور سیتا کی عمر تھی 6 سال۔ سیتا جو بیوی ہے نا رام چندر کی، اس کی عمر کتنی ہے؟ یہ ہمارے اوپر اعتراض کر رہی ہے، خود جس کی عبادت کر رہی ہے نا اس کی بیوی 6 سال، سیتا جو ہے وہ 6 سال جب رام چندر کے نکاح میں وہ آئی ہے۔ اور ان کا ایک بت ہے جس کی عبادت کرتے ہیں کرشنا، جو کرشنا ہے اس کے بارے میں ان کی کتابوں میں ہے 16,000 بیویاں اس نے کی، 16,000۔ آدمی حیران ہو جاتا ہے یہ پڑھ کے، اور ان کی اپنی کتابوں میں آپ کرشنا جی کے حالات تحقیق کر لیں۔ تو پہلا جواب میں آپ کو یہ دے رہا تھا، جس بدبخت نے ام المومنین پہ اعتراض کیا ہے وہ یہ تو بتائے کہ ان کی جو سیتا ہے وہ رام چندر کے نکاح میں آئی تو اس کی عمر کتنی۔ اچھا یہ بھی جو 6 سال کی عمر ہے نا، اس پر بھی آپ لوگ سن لیتے ہیں کہ چلو 6 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی۔ اگلی بات سنیں، یہ بھی آپ خود بے شک تحقیق کر لیں، نیٹ پہ اتنا ہی لکھیں کہ رام چندر کے ساتھ نکاح کے وقت سیتا، رام چندر اور سیتا لکھیں، خود ساری باتیں سامنے آ جائیں گی۔ سیتا بہن تھی رام چندر،
رام چندر جس کی یہ پوجا کر رہے ہیں اس نے بہن کے ساتھ شادی، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے آریہ سماج کے رواج کے مطابق، آریہ سماج میں یہ رواج تھا کہ بہن سے بھی شادی کرنا، تو رام چندر جس کی یہ پوجا کر رہے ہیں اس نے تو بہن سے شادی کی، سیتا سے۔ اور اعتراض ہم مسلمانوں پہ یہ کر، جہاں اعتراض بنتا ہی نہیں۔ 9 سال کی عمر میں ام المومنین بالغ ہیں جب آپ کی رخصتی ہوئی ہے۔ دوسرا اس کا جواب، جن کا نکاح ہوا ہے نا وہ اس نکاح پر مطمئن ہے، ام المومنین۔ سورہ احزاب میں ہے کہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور نے تمام ازواج مطہرات کو فرمایا ہے کہ اگر میرے ساتھ رہنا چاہو یا مجھے چھوڑ کے الگ ہونا چاہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار ہے، دنیا کی دولت لے لو، مجھ سے الگ ہو جاؤ، یا پھر جن حالات میں شان نبوت کے ساتھ الجہاں مل کر جو کی روٹی کے ساتھ اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ کسی ایک ہماری روحانی ماں نے بھی حضور کا ساتھ چھوڑا؟ سب سے پہلے حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا ہے کہ والدین سے جا کے مشورہ کر لو۔ فوراً برجستہ ام المومنین نے جواب دیا ہے یا رسول اللہ جب آپ کی خدمت میں رہنا ہو تو والدین سے مشورے کی کیا ضرورت ہے، میں ہر حال میں حضور کی خدمت میں ہوں۔ میں آپ کی محبت، ام المومنین کے قلب اقدس میں جو محبت ہے نا اللہ کے رسول کی، اس موقع کو میں بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی بلند محبت ہے۔ وہ تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتی کہ تھوڑی دیر کے لیے والدین سے مشورہ کر لیں، نہیں، یا رسول اللہ میں ہر حال میں آپ کے ساتھ رہوں۔ جن کا نکاح ہوا وہ خوش، ان کا خاندان خوش، حضرت صدیق اکبر کی اس نکاح پر خوش۔ اس دور کے سارے صحابہ جو لائیو نکاح میں شامل تھے وہ اس نکاح پر خوش، حتیٰ کہ اس دور میں یہودی جو مسلمان ہوئے اور عیسائی جنہوں نے اسلام قبول کیا، سلمان فارسی عیسائی عالم تھے، عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے، کسی نے اس نکاح پہ اعتراض کیا؟ چلے یہ صحابہ تو رہ گئے، صحابہ اس دور کے جو کافر تھے انہوں نے بھی اس نکاح پہ اعتراض نہیں کیا۔ جو اعتراض اس دور کے کافروں نے نہیں نہ کیا وہ اس دور کے کافر کر رہے ہیں۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ اس دور کے کافر جو کہتے تھے اپنی زبانیں حضور کے خلاف چلائیں گے، یہ اعتراض انہوں نے کیا؟ یہ اعتراض ان کافروں نے بھی نہیں کیا جو اس دور کے کافر اعتراض کر رہے ہیں۔ 2 جواب میں نے آپ کو دیے، ایک تو یہ کہ بلوغت کے بعد رخصتی ہوئی ہے اور شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات کہ سارے فریق، والدین بھی، خود ام المومنین بھی، اس دور کے اہل ایمان بھی، سب اس پر خوش ہیں، حتیٰ کہ اس دور کے جو کافر ہیں وہ بھی اعتراض نہیں کر رہے، شان نبوت پر کوئی معاذ اللہ اعتراض نہیں کر رہے، اس حوالے سے یہ عیب ہے ہی نہیں۔ اس سے آگے بعض محققین نے عمر 18 سال بیان کی، 19 سال بیان کی۔ اگر وہ 18 یا 19 سال والی روایت لے لیں تو پھر تو اعتراض رہتا ہی نہیں، پھر تو اعتراض ان کا ویسے ہی سوال ان کا ختم ہو جائے۔ جب وہ 18 سال والی 19 سال والی روایت بھی موجود ہے، اس کو بھی محققین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 19 سال تھی، تو پھر اس عورت نے جو بے ادبی کے لہجے میں یہ بات کی، پہلے میں نے جو جواب دیا وہ امام بخاری کی روایت کے حوالے سے دی، اب بات کر رہا ہوں دوسری روایت کے حوالے سے کہ 19 سال والی روایت بھی موجود ہے، اس کو بھی محققین ہی بیان کرتے ہیں، میں خود بھی اس کو ایک عرصہ بیان کرتا رہا ہوں۔ تاریخ کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت نکاح کے وقت 19 سال تھی، یہ بھی تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہے۔ میرے ایک جاننے والے مبلغ ہیں، وہ کہتے ہیں میں جب نیا آیا یورپ میں تو یہاں ایک عیسائی عورت میرے پاس آئی، اس نے کہا اسلام کے بارے میں جتنے اعتراضات تھے سب کے جواب مجھے مل گئے ہیں، اسے ایک مسئلے کا جواب نہیں مل رہا، اس کا جواب مجھے دے دو۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تیرا تعلق کس مذہب سے ہے؟ اس نے کہا میرا تعلق عیسائی مذہب سے ہے۔ میں نے کہا تیری عمر 9 سال، تو ہو بالغ، حضرت عیسیٰ کا دور ہو، وہ تجھے پیغام نکاح بھیجیں، کر لو گی حضرت عیسیٰ سے نکاح؟
وہ خوشی سے اچھل پڑی، کہتی ہے میں کتنی خوش نصیب ہوں، عیسیٰ مجھے نکاح کا پیغام بھیجا۔ وہ مبلغ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا ام المومنین اس ہستی کے نکاح میں آئی ہیں جو حضرت عیسیٰ کے بھی امام ہیں۔ نفسیاتی سطح پہ انہوں نے اس عورت کو مسئلہ سمجھا دیا تو وہ کہنے لگی میری وہ کنفیوژن بھی دور ہو گئی۔ تو اعتراض بنتا نہیں ہے، انہوں نے خود گھڑ کے اعتراض کیا ہے تحریک ارتداد چلانے کے لیے، معاذ مسلمانوں کے دلوں سے حضور کا پیار نکالنے کے لیے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، کفر کام رہا ہے چونکہ اسلام پھیل رہا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے ایک ہندو تھا KL گابا، کھنیاں لال اس کا نام تھا، تو مخفف وہ لکھتا تھا KL، کھنیاں لال گابا، امیر خاندان میں پیدا ہوا، لاہور کا رہنے والا، اسسٹنٹ کمشنر رہا ہے ادھر ملتان میں، منصب بھی اونچا، خاندان بھی امیر، اور خود بھی پڑھا لکھا تھا، انگریزی میں اس نے کتابیں لکھی، ادیب بھی تھا۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، اس نے ایک مسلمان دوست نے سیرت کی کتاب تحفے میں دی، اس نے سیرت کی کتاب پڑھی، پہلی دفعہ حضور کی سیرت پڑھی، کتاب پڑھتے ہی اسلام قبول کر، خود چونکہ رائٹر تھا، اس نے پھر انگریزی میں کتاب لکھی پرافٹ آف دا ڈیزرٹ، پیغمبر صحرا، اب اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، پرافٹ آف دا ڈیزرٹ، پیغمبر صحرا۔ اور جو بات آپ کو سنا رہا ہوں یہ اس کی ایک دوسری کتاب ہے فرینڈز اینڈ فائس، اس کے اندر اس نے یہ بات خود لکھی ہے کہ ہندو تنظیموں نے اس کے خلاف FIR کٹوائی، یہ اسلام پھیلا رہا ہے اور ہندو مذہب کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، پولیس نے گرفتار کر لیا، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، جیل بند ہو گیا، مسلمان تنظیمیں کوشش کر رہی ہیں اس کی ضمانت کروائیں، حکومت نے 1.5 لاکھ روپیہ زر ضمانت مقرر کی، اس دور میں 1.5 لاکھ بہت بڑی دولت تھی، جب ایک آنے کا 1 تولہ سونا مل جائے تو 1.5 لاکھ کتنی بڑی دولت ہوگی، بڑا مشکل تھا 1.5 لاکھ جمع کرنا، مسلمان تنظیمیں پیسے اکٹھی کر رہی ہیں، 1.5 لاکھ نہیں جمع ہو۔ خود اس نے جو گابا نے کتاب لکھی ہے فرینڈز اینڈ فائس، اس کے اندر یہ بیان کرتا ہے سیال کوٹ کے ایک بزرگ ملک سردار علی صاحب، زمیندار گھرانے سے تعلق تھا، ملک سردار علی صاحب، ان کو خواب میں حضور کی زیارت نصیب، میرے آقا کریم نے فرمایا لاہور جاؤ اور خالد لطیف کی ضمانت کراؤ، اس نے ایک کتاب لکھی ہے وہ مجھے پسند ہے، جب کھنیاں لال مسلمان ہوا نا تو اس نے اپنا نام رکھا تھا خالد لطیف، تاکہ میرے دستخط پہلے ہی رہے KL۔ ملک سردار علی صاحب لاہور چلے گئے، وکیل کیا، اس سے کہا ضمانت کی درخواست جمع کراؤ، اس نے کہا 1.5 لاکھ کے مچلکے جمع کرانے ہیں، ملک سردار علی صاحب نے کہا ٹھیک ہے 1.5 لاکھ میں جمع کرا کے کرو، وکیلوں کا کام ہوتا ہے مشورے دینا، وکیل نے کہا ملک صاحب یہ خالد لطیف کو آپ جانتے ہیں، پکا بندہ ہے نا، ایسا نہ ہو ضمانت پہ باہر آئے پھر ہاتھ ہی نہ آئے اور آپ کا 1.5 لاکھ ضائع ہو جائے، یہ بھاگ گیا تو آپ کی دولت ضائع ہو جائے گی، مشورہ دیا آپ اس کو جانتے ہیں نا، ملک سردار نے کہا نہیں میں خالد لطیف کو نہیں جانتا، وکیل نے کاغذ قلم رکھ دیا، وہ نے کہا اس کو آپ جانتے ہی نہیں جس کی ضمانت دے رہے ہیں، وہ اگر بھاگ گیا 1.5 لاکھ ضائع ہو جائے گا، ملک سردار نے روتے ہوئے کہا، اس نے کہا میں خالد لطیف کو نہیں جانتا پر جنہوں نے بھیجا ہے ان کو میں جانتا ہوں، یا اللہ جو اس پہ سبحان اللہ کہ اسے حضور کی زیارت نصیب۔ سردار نے کہا جنہوں نے مجھے بھیجا ہے ان کو میں جانتا ہوں، اسے نہیں میں جانتا، خالد لطیف کون ہے میں نہیں جانتا، پر جنہوں نے بھیجا ہے ان کو میں جانتا ہوں۔
وہ اگر مجھے فرماتے اپنا گھر بیچ دو، اپنے جسم سے کھال اتار کے اس کی خدمت کرو، میں اپنا گھر بیچ دیتا، اس کو ضرور آزاد کروا۔ 1.5 لاکھ زر ضمانت جمع کروا کے خالد لطیف کو رہا کروایا۔ خالد لطیف جب سینٹرل جیل سے باہر آیا، باہر اونچے لمبے قد کے ملک سردار صاحب کھڑے ہیں، پگڑی باندھی ہے، تہمت باندھا ہے، سفید کپڑے، اونچا لمبا قد۔ خالد لطیف باہر نکلا، ملا، ملک سردار صاحب نے جھک کے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ خالد لطیف نے کہا اتنے احسانات کیے ہیں، 1.5 لاکھ زر ضمانت جمع کرا کے مجھے آزاد کروایا ہے، ہاتھ تو میں نے چومنے تھے، آپ کیوں میرے ہاتھ چوم رہے ہیں؟ ملک سردار نے کہا ہاتھ اس لیے چوم رہا ہوں، تو نے وہ کتاب لکھی ہے جو حضور کو پسند ہے، اس لیے تیرا ہاتھ چوم رہا ہوں جس ہاتھ سے میرے محبوب کی تعریف لکھی۔ گجرات میں ایک جگہ جلال پور چٹان، وہاں میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جب اس نے کلمہ پڑھا تھا ہم نے یہاں جلال پور چٹان جلسے پہ اس کو بلایا تھا۔ کہتے ہیں میں خالد لطیف سے ملا ہوا ہوں، میری اس سے ملاقات ہوئی ہے، وہ یہاں جلال پور چٹان جلسے میں تقریر کرنے آیا تھا۔ خالد لطیف ہندو تھا، امیر آدمی تھا، عہدے دار تھا، اسسٹنٹ کمشنر تھا، پڑھا لکھا تھا، سیرت نہیں پڑھی، کافر تھا، جب سیرت پڑھی اسلام قبول کر لیا۔ پاکستان فوج کا ادارہ ہے جو اس میں ایک رسالہ نکلتا ہے الہلال، فوجیوں کے لیے نکلتا ہے الہلال، اس میں یہ بات میں نے پڑھی تھی کہ دلی کا، بس یہ آخری بات سنا رہا ہوں، گفتگو ختم کر رہا ہوں، دلی کا ایک ہندو شاعر تھا ٹھاکر داس اسیم، ٹھاکر داس اسیم، اندھا تھا، نبینا تھا۔ کسی نے اس کو بتایا کہ مسلمان جا رہے ہیں حج پہ، قافلہ جا رہے ہیں حج پہ، اور کئی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ یہاں سے کسی نے عرضی دے کے بھیجی ہے حاجیوں کو کہ مدینہ منورہ جا کے میری عرضی پیش کرنا۔ تو جب انہوں نے مدینہ منورہ جا کے اس کی عرضی پیش کی ہے تو ادھر اس کا کام ہو گیا ہے، تو تو بھی مدینہ منورہ عرضی بھیج، میں نبینا ہوں، میری آنکھیں روشن کر دے، میں کلمہ پڑھ لوں۔ شاعر تھا، اس نے ایک نعت لکھی، اس نعت میں اس نے استغاثہ کیا، تھا ہندو، ٹھاکر داس اسیم۔ کراچی کے ایک مسلمان شاعر گزرے اقبال عظیم، وہ بھی نبینا ہے، انہوں نے بھی ایک نعت اسی عنوان پہ لکھی ہے، تھوڑی سی دیر کو مجھے بینائی چاہیے، بس ایک جھلک گنبد خضرا دکھائی دے، بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے، مجھ کو بھی کاش جلوائے خضرا دکھائی دے، تھوڑی سی دیر کو مجھے بینائی چاہیے، بس ایک جھلک گنبد خضرا دکھائی دے۔ نعت لکھنے والا دلی میں ہے، نعت پہنچ گئی مدینہ منورہ، جس مسلمان حاجی کے ہاتھ اس نے بھیجی اسے کہا مدینہ منورہ جا کے میری عرضی بھی پیش کر دے۔ یہ لکھنے والا دلی میں بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، اندھا ہے، کہتا ہے مجھے روشنی نظر آ رہی ہے، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ آنکھیں مل رہا ہے اور آنکھیں ملتے ملتے کہتا ہے مجھے تو چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی، اور پھر کہتا ہے لگتا ہے میری عرضی مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ کتنے ہندو ایسے ہیں حضور کی شانیں پڑھ کے، حضور کی شانیں سن کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ دلی میں آج بھی محلے کا نام ہے بستی نبی کریم، میں 2-3 دفعہ ہندوستان گیا ہوں، بستی نبی کریم، کریم بھی حصہ ہے اس نام کا، بستی نبی کریم دلی کا محل ہے، اور اس میں ایک مسجد ہے جس میں پتھر پہ حضور کے قدم پاک کا نشان ہے۔ اسی طرح دلی میں شمسی تالاب ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام اکثر آپ حوالوں میں سنتے ہیں، میں نے ان کے مزار پہ حاضری دی ہے، اس سے پہلے آتا ہے شمسی تالاب۔ شمسی تالاب کے کنارے ایک گنبد ہے، دور سے دیکھ کے پتہ چلتا ہے اندر کوئی قبر ہے، مزار شریف ہے، اندر جائیں تو صرف گھوڑے کے پیر کا نشان ہے، ایک پیر کا نشان۔ ہمارے جو گائیڈ تھے ان سے پوچھا کہ گھوڑے کے پیر کے نشان کے اوپر گنبد بنا ہوا شمسی تالاب کے کنارے؟ انہوں نے کتابیں بتائیں، انہوں نے کہا فلاں فلاں کتاب میں پڑھ لیں۔ واقعہ یہ ہے دلی میں پانی کی کمی تھی، حکومت تھی شمس الدین التمش کی، خواب میں اس نے حضور کی زیارت کی، حضور سواری پہ تشریف فرما ہے اور فرمایا شمس الدین التمش پانی کی کمی ہے، یہاں تالاب بنواؤ، پانی جمع کر کے رکھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کہاں تالاب بنواؤں؟ اس وقت آپ کی سواری نے زمین پہ پیر مارا، فرمایا جہاں میری سواری نے پیر مارا ہے یہاں تالاب بنواؤ۔ صبح اٹھا شمس الدین التمش بھول گیا
کہ جگہ کون سی تھی جہاں حضور کی سواری کھڑی تھی. آ گیا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. عرض کرتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے لیکن مجھے جگہ نہیں پتا کہ حضور کہاں تشریف فرما تھے. خواب کس نے دیکھا ہے؟ شمس الدین التمش نے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خواب سن کے فرماتے ہیں چل میں تجھے وہاں لے چلتا ہوں جہاں گھوڑے کے پیر کا نشان ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی لے آئے شمس الدین التمش کو. جب اس گراؤنڈ اس میدان میں پہنچے جہاں آج کل شمسی تالاب ہے تو ایک کنارے پہ آ کے فرمایا یہ دیکھو سواری کے پیر کا نشان لگا. ایک پیر کا نشان لگا ہوا تھا, مٹی پہ پیر مارا ہے سواری نے, مٹی کچھ پھٹ گئی ہے کچھ ابھر گئی ہے. بادشاہ نے اسی وقت معمار بلائے اور کہا پتھر یوں لگاؤ کہ گھوڑے کے پیر کا نشان پتھر میں محفوظ ہو جائے. پہلے کچی مٹی تھی, اس نے اوپر پتھر لگوایا, سواری کے پیر کا نشان محفوظ ہو گیا. پھر اس نے 4 دیواریں بنوا کے اوپر گنبد بنوا دیا. علماء کتابیں لکھ کے عقیدہ محفوظ کرتے ہیں, اس بادشاہ نے عمارت بنوا کے عقیدہ محفوظ کیا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے. ہندوستان میں جگہ جگہ ایسی نشانیاں موجود ہیں. اس لیے وہاں اسلام پھیل رہا ہے اور انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے. مستقبل اسلام کا ہے, عالم کفر کانپ رہا ہے. اس لیے وہ جھوٹا پراپیگنڈا کر کے, جو اس دور کے کافروں کا طریقہ تھا, جھوٹا پراپیگنڈا کر کے لوگوں کو اسلام سے روکنا چاہتے ہیں. آج ہم درس قرآن مجید میں تجدید عہد وفا کرتے ہیں. ہم اپنی زندگی کے آخری سانس تک ناموس رسالت کا پہرا دیتے رہیں. ہماری جان, ہمارا مال, ہماری اولاد, ہمارا وقت, ہمارا سب کچھ حضور کی عزت پاک کے لیے ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.
دست بستہ کھڑے ہیں آقا تیرے ہاتھ غلام پیش کرتے ہیں غلام سلام مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم الہ العالمین اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ عالیہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ تلاوت سبح خوانی بیان درود و سلام تمام اعمال حسنہ کو تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، درجہ قبولیت عطا فرما۔ یہ سب بہانے ہیں تجھے راضی کرنے کے، یا اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما۔ یہ سارے کام تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیے گئے، یا اللہ ہم پہ راضی ہو جا، ہمیں معافی عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما۔ درس قرآن کے انعقاد پر اعلیٰ اجر و ثواب عطا فرما۔ جملہ اعمال حسنہ کا ثواب سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، آل اطہار، حسنین کریمین، صحابہ کرام، شہداء اسلام، تمام سلاسل عالیہ کے مشائخ بزرگان دین کو اِسال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ حاضرین محفل کے آباء و اجداد کو درس قرآن کا ثواب عطا فرما۔ آج تک جتنے اہل ایمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو اِسال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الہی حاضرین کی جائز دلی حاجتیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں جوان ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما، گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، امن و سکون عطا فرما، اس دور کے فتنوں سے نجات عطا فرما، تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوزے سجید سے۔ الہی پاکستان کو امن عطا فرما، معاشی بحران سے نجات عطا فرما، یا اللہ دست غیب سے مدد فرما، ہمارے بگڑے ہوئے حالات بہتر فرما، بگڑے ہوئے معاملات درست فرما، کوئی ایک شخص بھی اس محفل سے خالی واپس نہ جائے، جتنے لوگ آئے ہیں سب کی جائز دلی مرادیں پوری فرما۔ الہی جن لوگوں نے حضور کی بے ادبی کی انہیں نیست و نابود فرما، اسلام کا بولا بالا فرما، ہمیں اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ
سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ، سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ، سلامت رہے قادری آستانہ، سلامت رہے۔ پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، وہ سخی آستانہ، سلامت رہے وہ سخی آستانہ، سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ، سلامت رہے قادری آستانہ، سلامت رہے۔ نکیرین بولے مجھے قبر میں، یہ نکیرین بولے مجھے قبر میں، مصطفیٰ کا دیوانہ، سلامت رہے مصطفیٰ کا دیوانہ، سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ، سلامت رہے قادری آستانہ، سلامت رہے۔ درد مندوں کے سر پر ہے سایہ فگن، درد مندوں کے سر پر ہے سایہ فگن، آپ کا شامیانہ، سلامت رہے آپ کا شامیانہ، سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ، سلامت رہے قادری آستانہ، سلامت رہے۔ فاطمہ پر اجاگر نثار، عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ صابرہ ساجدہ، سیدہ کا گھرانہ۔